تو چلیں جی اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد اینکر پرسن خاور گھمن صاحب. خاور بھائی تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو. بھائی ہم تو کل یہ بات کر کے گئے تھے اور کل یہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ جو شکوے شکایتیں ہیں وہ تاجر کریں گے, لیکن یہاں پر تو ریورس سائیکالوجی ہو گئی. الٹا بلاول نے ان کو دبے لفظوں میں انہیں بتایا کہ آپ تو چغلیاں کھاتے ہیں, آپ تو یہ کرتے ہیں. حل کیا ہوا اس معاملے کا؟ بہت شکریہ سید صاحب, گڈ مارننگ ٹو یو ایز ویل. دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب بحث کا جو ہے نا کافی جو سچی باتیں ہیں وہ بڑے اچھے انداز سے کر جاتے ہیں. اب وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ کون چگلی کس کو کرتا ہے, میرے خیال میں اس کے اوپر زیادہ روشنی ڈالتے تو اور زیادہ اچھا ہوتا. لیکن ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے وہ اپنے جو تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اسلام آباد اور راولپنڈی کی طرف آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں, یہاں پہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ ذمہ دار ہے, پچھلے 15 سال سے حکومت میں ہے سندھ صوبے میں, تو آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں آپ ہمارے سے شکایت کریں. اور ظاہر ہے انہوں نے پھر ایک تقابلی جائزہ بھی پیش کیا کہ ماضی کے اندر جو سیاسی جماعتیں حکومت میں رہیں, خاص طور پر کراچی سندھ میں, تو وہ جس انداز سے آپ سے وہ جو اپنا وہ بتا وصول کرتے تھے یا جو بھی ڈونیشن وغیرہ لیتے تھے, ہم نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سوال میرے خیال میں سب سے اہم یہ بھی ہے کہ دیکھیں اس وقت جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی سب سے بڑی جو انشورنس پالیسی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ایسا ہی ہے. ہاں, ایک چھوٹی سے چھوٹی قانون سازی ہونی ہو, فار ایگزامپل یہ جو پیکا آرڈیننس کے اندر ترامیم آئی ہیں, کل آپ نے دیکھا پورے ملک کے اندر پاکستان کے صحافی جو ہے وہ سراپا احتجاج تھے, تو وہ قانون سازی بغیر پاکستان پیپلز پارٹی کے ہو نہیں سکتی. ٹرو. ہاں, اس کو اگر قانون بننا ہے آج کے تاریخ میں وہ ایکسپیکٹڈ ہے, اگر خبر ابھی تک نہیں آئی تو وہ یہ ہے کہ آ جائے گی تھوڑی دیر میں کہ صدر پاکستان جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے انہوں نے سائن کرنے ہیں, تو وہ جو قانون ہے وہ ظاہر ایکٹ آف دا پارلیمنٹ بن جائے گا. وہ واپس بھی بھجوا سکتے ہیں, چونکہ کل آپ نے دیکھا, آج سارے اخبارات آپ اٹھا کے دیکھیں اور صحافی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. نہیں, اور ایک اور چیز بھی ہے نا, ایک اور چیز بھی ہے کہ حالیہ ریسنٹ ہسٹری میں ایسا ہو بھی چکا ہے. آپ کو یاد ہے کہ مولانا فضل الرحمان جس بات پہ پریشان تھے کہ صدر صاحب نے دستخط کیوں نہیں کیے, وہ معاملہ بھی اپنی جگہ تھا. اور ابھی گزشتہ دن بھی ہمیں کامران مرتضیٰ صاحب بتا رہے تھے آج کے مولانا صاحب نے رابطہ کیا اس معاملے پر بھی. سو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا اس وقت رول پلے کریں. جی دیکھیں, ہمیں امید تو یہی ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو روایات ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ ظاہر انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں, سول لبرٹیز کی بات کرتی ہیں, برداشت زیادہ ان میں برداشت زیادہ ہے. اور ہم امید بھی یہی رکھتے ہیں کہ وہ جو صدر پاکستان ہے وہ اس پیکا آرڈیننس کو, یہ جو ترامیم ہوئی ہیں اس کے اندر, اس کو واپس بھجوائیں گے. لیکن جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی سطح کے اوپر جو فیصلہ سازی ہو رہی ہے اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر پائیں. جس طرح میں نے عرض کیا, قانون پاس ہونا ہے, آئینی ترمیم ہونی ہے, بڑے فیصلے ہونے ہیں, تو فیڈرل گورنمنٹ تو ایک دن کے لیے قائم نہیں رہ سکتی اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنی حمایت ان سے علیحدہ کر لیں. لہٰذا بلاول بھٹو زرداری صاحب اچھی تقاریر کرتے ہیں, بعض اوقات جو ہے معاملہ فہمی کے اوپر بات بھی کرتے ہیں, حقائق کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, لیکن اس ذمہ داری سے وہ اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر حکومت موجود ہے, پاکستان مسلم لیگ نون بے شک اس کو لیڈ کر رہی ہے, لیکن اس میں یہ جو سسٹم ان پلیس ہے وہ بالکل اس کا حصہ ہے. یہ مشورے کون دیتا ہے خاور صاحب, یہ مشورے کون دیتا ہے؟ آج کل پیپل آر ویری اسمارٹ. آپ یہ دیکھیے گا کہ لاسٹ ٹائم یہ جو 15 ماہ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس کے بعد یہ ایک امپریشن پایا جا رہا تھا اس وقت جس طریقے سے ڈسٹینس کیا اپنے آپ کو, جو سارے فیصلوں پہ آپ کو پتہ ہے ایک دم ہی الیکشن کے ٹائم پہ ساری تال میل بدل گئی تھی, تو اس وقت بھی یہی کوشش کی گئی تھی. ابھی بھی یہ جو ایک جملہ ہمیں سننے کو ملتا ہے, اور آئی ایم شیور کہ آپ کو بھی سننے کو موقع ملتا ہوگا ایٹ لیسٹ آن ایئر, کہ ہم حکومت کے ساتھ ضرور ہیں, حکومت کا حصہ نہیں ہیں, ہم اتحادی نہیں ہیں. تو ان کو پھر اگر گنوانا شروع ہوں تو پھر ان کو ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نہ چاہیں تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا نون لیگ کی حکومت میں, بیکاز یو آر دیئر, ہر قانون سازی میں آپ ساتھ ہوتے ہیں, تو پھر شکوے نہ کریں, کام کروائیں.
دیکھیں یہ جو دلیل وہ دیتے ہیں اس میں بھی جان نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری اس وقت موجود ہے. پاکستان کے میں 4 صوبے ہیں اور 2 صوبوں میں اس وقت با اختیار پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت موجود ہے. بلوچستان کی میں بات کر رہا ہوں, سندھ کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کی جو فیڈریشن ہے اس کے جو ہیڈ ہیں وہ آپ محترم جو ہے آصف علی زرداری صاحب ہیں. چیئرمین سینٹ ایک انتہائی اہم عہدہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی وہ آپ موجود ہیں. اس وقت جو بسپ کا پروگرام ہے جس کے ذریعے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پاکستان کے اندر جو پیسے تقسیم ہوتے ہیں اور کافی بڑی تعداد میں وہ منسٹری آپ کے پاس ہے, وہ ڈپارٹمنٹ محکمہ آپ کے پاس ہے. تو آپ یہ جو ہے توجیہ لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکتے کہ جی ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے موجودہ حکومت میں. آپ موجودہ حکومت کا حصہ ہیں, اس کی ذمہ داری آپ کو لینی ہے. دیکھیں وہ جو آپ نے بات کی نا کہ جو 2024 فروری کے جو انتخابات ہوئے, جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بھرپور کیمپین کی پنجاب میں کہ جی ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, پی ڈی ایم کے اندر سارے فیصلے ہم نے نہیں کیے تھے, ہمارا اور اپنی جو بھی سیاسی مجبوریاں پیش کی تھیں. لیکن پنجاب میں ان کو آپ لاہور شہر کے اندر جہاں پاکستان پیپلز پارٹی بنی تھی, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو صرف آپ نے دیکھا ہوگا 15-20 ہزار ووٹ ملے تھے اور تارڑ صاحب نے ان کو وہاں پہ ہرا دیا تھا. لہٰذا لیکن ایک چیز کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو تاجروں کے کنسرنس ہے جس کے لیے بڑا کافی کل بات بھی ہو رہی تھی, اس کا کوئی حل نکلا اور ان کے کنسرنس جو ہیں کیا ایڈریس ہوئے یا وہ شکوہ جواب شکوہ ہی رہا وہاں پر؟ مجھے لگتا ہے وہ ایک دن پہلے وہ آن اے لائٹر نوٹ وہاں پہ کسی تاجر نے یہ کہہ دیا تھا کہ جی ہمیں جو ہے چیف منسٹر پنجاب ہے وہ لا دیں اور مراد علی شاہ صاحب کو بھجوا دیں. وہ مجھے لگتا ہے اس کے رد عمل میں یہ سارا کچھ ہوا. لیکن کنسرنس دیکھیں ظاہر ہے آپ کراچی کے اندر موجود ہیں, تاجر برادری کے کنسرنس ہیں, اوور ٹیکسیشن ہے, وہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. انٹرسٹ ریٹ تو چلیں اب تھوڑے سے بہتر ہو رہے ہیں. تو اوور آل جو ماحول چاہیے کاروبار کے لیے وہ اس وقت ناپید ہے پاکستان کے اندر, خاص طور پر جو میڈیم اور اسمال انڈسٹری ہے پنجاب میں اور پورے ملک کے اندر آپ دیکھیں وہ اس وقت پسی ہوئی ہے. لہٰذا میرے خیال میں آئی ہوپ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ جو کنسرنز ہیں تاجروں کے وہ سنیں گے اور ان کو سن کے صوبائی سطح کے اوپر ان کا جو حل کر سکتے ہیں وہاں پہ کریں گے, اور اس کے بعد جو فیڈرل گورنمنٹ کی سطح کے اوپر ان کی آواز اٹھانی ہے تو ان کی آواز بنیں گے. لیکن ظاہر ہے ان کی شکایت جو ہے خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہے کہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم سے بات کریں. آپ فیڈرل گورنمنٹ کے لوگوں کو جو ہے وہاں بلا لیتے ہیں یہاں پہ, اور اس کے علاوہ بھی مختلف جگہوں کے اوپر جا کے آپ ہماری شکایتیں لگاتے ہیں, تو ایسا مت کریں. تو امید کرتے ہیں کہ وہ جو ان کے کنسرن سنے جائیں گے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جس انداز سے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک اہم کلیدی کردار ادا کیا, اور آپ نے دیکھا انہوں نے دن رات ایک کر دیے تھے اور ساری رات جاگ کے انہوں نے مختلف ملاقاتیں کی اور 26ویں آئینی ترمیم پاس کروائی. تو یہ بھی اس معاملے میں بھی میرے خیال میں وہ اپنا کردار ہے وہ. تھینک یو سو مچ خاور گھمن صاحب فار یور ٹائم, بہت شکریہ آپ.